السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فطر کے حوالے سے ایک بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز فطر کی قضا پڑھنی ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے عشاء کی فرض نماز پڑھ لی لیکن وطر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو کیا ایسی صورت میں بھی وطر کی قضا کرنی ضروری ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر وطر کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں قضا میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو سورت ملانے کے بعد کانوں تک لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سے وطر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کو وطر کی قضا نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، جیسے کہ اور جو دوسرے فرائض ہیں، فجر کی 2 رکعت فرض نماز، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز، عصر کی 4 رکعت فرض اور مغرب کی 3 رکعت فرض، اور عشاء میں حکم یہ ہے کہ 4 رکعت نماز فرض اور 3 رکعت نماز وطر واجب، یہ اتنی رکعتوں کی قضا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور پھر آپ اس دن وطر کی نماز نہیں پڑھ پائے تو آپ پر اس نماز کا بھی دہرانا ضروری ہے، آپ پر اس وطر نماز کی قضا کرنی لازم ہے۔ تو اس کا جواب یہی تھا کہ آپ سے اگر وطر کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو وطر کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وطر کی نماز عام لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہے بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ تیسری رکعت پر سورت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہ لے جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر لوگوں کو یہ شک جائے گا، لوگوں کو یہ گمان جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور گناہ پر کسی شخص کو مطلع کرنا، کسی شخص کو باخبر کرنا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 657 وطر کا بیان، مکتبۃ المدینہ سے جو بہار شریعت چھپی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عشاء کی نماز کے وقت کے علاوہ اپنے وطر کی نماز کو قضا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ اگر اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو پھر اس کے قضا نماز پڑھنے کا لوگوں کو گمان ہوگا اور لوگوں کو یقین ہوگا، اس لیے کسی گناہ پر لوگوں کو خبر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اکیلے میں ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا، اور اگر لوگوں کے سامنے اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔